بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں بتاؤں گی کہ آپ کی شہادت کیسے ہوئی اور بلوائی کون تھے اور آپ کے قاتلوں کا کیا انجام ہوا۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت کی ذمہ داری صحابہ اکرام نے سنبھالی۔ پھر جب فتوحات کا دروازہ کھلا تو اسلامی سلطنت مصر، فلسطین، عراق، ایران، شام تک پھیل گئی۔ یہ 9 مسلم اسلامی فتوحات میں برابر کے شریک تھے۔ ان میں سے اکثر یہ سوچتے تھے کہ مہاجرین اور قریش حکومت کر رہے ہیں اور ان کو حکومت میں کوئی حصہ نہیں ملتا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا دور خلافت مختصر تھا۔ آپ پہلے خلیفہ تھے اور دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ کی جلالی طبیعت سے سب ڈرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ سوم تھے۔ آپ بہت رحم دل اور نرم مزاج کے مالک تھے۔ آپ کی اسی نرم دلی کی وجہ سے شر پسند لوگوں نے آپ پر تنقید کرنا شروع کر دی اور ان حاسدین کا سردار عبداللہ ابن سبا تھا، جس کو یہودیوں نے اسلام میں انتشار پیدا کرنے کے لیے تیار کیا تھا کہ وہ اسلام کے اتحاد کو پارا پارا کر سکے۔ عبداللہ بن سبا نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف فتنہ کو ہوا دینے کے لیے بہت سے لوگوں کو تیار کیا۔ وہ لوگوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف کر سکے۔ پھر ان لوگوں نے اس فتنے کو ہوا دینے کے لیے مختلف شہروں میں جا کر لوگ تیار کیے اور کہ وہ سب حضرت عثمان غنی کے خلاف اس فتنے کا حصہ بن سکیں۔ یہ فتنہ اپنے عروج کو پہنچا کہ مصر سے 1000 آدمی بظاہر حج کے ارادہ سے روانہ ہوئے، مگر ارادہ یہ تھا کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول کروا سکیں۔ اسی طرح کوفہ اور بصرہ سے بھی 1000 آدمی روانہ ہوئے اور مدینہ منورہ کے باہر انہوں نے پڑاؤ کر لیا، اور یہ شر پسند حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ میں سے کسی ایک کو خلیفہ مقرر کرنا چاہتے تھے، مگر حضرت عثمان غنی نے حضرت علی سے مشورہ کیا کہ ان کے چند مطالبات کو مان لیا، مگر یہ لوگ بضد تھے اور واپس نہ گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلافت سے دستبردار ہو جائیں، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں خلافت سے دستبردار نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں ایک قمیض پہنائے گا اور یہ لوگ اتارنا چاہیں گے، اور وہ قمیض خلافت ہے، اور تم لوگ مجھے خلافت سے دستبردار کرنا چاہتے ہو، مگر میں ایسا نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں مسلمان اور صحابہ اکرام کافی تعداد میں موجود تھے۔ انہوں نے باغیوں کے خلاف جنگ کرنے کی اجازت چاہی، مگر آپ نے منع فرما دیا اور فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ مدینہ کی زمین لالائے زار ہو۔ باغیوں کے محاصرہ کو 40 دن گزر گئے اور آپ پر پانی اور کھانا سب بند کر دیا گیا۔ تو حضرت علی پانی لے کر آئے تو باغیوں نے نیزوں سے مشکیزہ کو پھاڑ دیا۔ اسی طرح آپ 40 دن روزے سے تھے۔ معزز ناظرین، 18 ذو الحج جمعے کا دن تھا، عصر کا وقت تھا۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور دیگر لوگ آپ کے دروازے پر پہرا دے رہے تھے، مگر باغی پچھلے گھر سے دیوار پھلانگ کر آپ کے گھر داخل ہوئے اور تلوار سے وار کیا، اور آپ کی زوجہ حضرت نائلہ نے روکنا چاہا تو آپ کی انگلیاں کٹ گئیں۔ پھر آپ پر دوسرا وار کیا گیا تو آپ کا ہاتھ کٹ گیا۔ تو حضرت عثمان نے افسوس کیا کہ تم نے اس ہاتھ کو کاٹ ڈالا جس سے میں وحی کی کتابت کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد آپ پر 9 وار کیے گئے۔
اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آپ کا خون قرآن مجید پڑھتے ہوئے اس آیت پر گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ان کے مقابلہ میں خدا تمہارے لیے کافی ہے اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس طرح وہ سانحہ عظیم پیش آیا جس نے امت مسلمہ کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا۔ جب آپ کی شہادت کی خبر مسلمانوں کو ملی تو مدینے میں کہرام مچ گیا۔ معزز ناظرین، جو آپ کی شہادت میں ملوث تھے ان کا بھی عبرت ناک انجام ہوا۔ عبداللہ بن سبا آگ میں جل کر واصل جہنم ہوا، اور جس نے آپ پر وار کیا تھا وہ بھی بے دردی سے قتل ہوا اور واصل جہنم ہوا۔ بے شک ایسے لوگوں کا انجام ایسے ہی ہوتا ہے۔